بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا بہت ہی ہم مسلمانوں پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی پیاری اور بہترین شریعت عطا فرمائی، حضور کا دامن عطا فرمایا اور ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا۔ گزشتہ شریعتیں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے بڑی سختیاں تھیں، مسائل کافی سخت ہوتے تھے۔ آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری شریعت میں جب کوئی کسی شخص کے جسم پر یا کپڑے پر کوئی نجاست لگ جاتا ہے، اس کو پانی سے صاف کر لیا جاتا ہے اور وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن پہلے کے دور میں اگر جسم پر کوئی نجاست لگ جاتی تھی تو اس جگہ کو کھرچنا پڑتا تھا، اس جگہ کو اس طرح کاٹنا پڑتا تھا۔ اسی طرح حضور کی آمد ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، یعنی جہاں پر بھی اب نماز کا وقت ہو جائے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کو خاص اپنی اسی جگہ پر آ کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح آج کی ہماری دور میں بہت زیادہ آسانیاں ہیں اور بہت ہی زیادہ ہمارے لیے آسان مسائل ہیں۔ آپ دیکھیں جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن کچھ ایسے اعذار ہیں، کچھ ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری شریعت جو ہے وہ رعایت دیتی ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز کے ساتھ جو جماعت لازم ہے اس جماعت کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر بارش ہو رہی ہے، شدید بارشیں ہو رہی ہیں اور بارشیں ایسی ہو رہی ہیں کہ بہت زیادہ کیچڑ ہو جاتی ہے اور سخت پریشانی ہوتی ہے انسان کو بارش میں نکلنے میں، تو ہماری شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر سخت سردی ہے، بہت زیادہ سردی ہے، اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو نقصان ہو جائے گا، تو ہماری شریعت نے یہ رعایت دی ہے کہ آپ اتنی سخت سردی میں بھی آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر سخت اندھیرا ہو جائے اور بہت ہی زیادہ اندھیرا ہے اور آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں جانے کے لیے پریشانی ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ اندھیرا تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نقصان ہو جائے، تو یہاں ہماری شریعت نے رعایت دی اور کہا کہ آپ گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں اور جماعت کو چھوڑنا آپ کے لیے جائز ہے۔ اور اس شخص کے لیے بھی جو نابینا ہے مشکل ہو جائے گا، لہذا نابینا کے لیے بھی جماعت کو چھوڑنا یہ جائز ہوتا ہے۔ اتنا اگر کوئی فالج زدہ شخص ہے، کسی کو فالج ہو گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے فالج میں آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ پیرالائز ہو جاتا ہے، بالکل بیڈ پر آ جاتا ہے، وہ چل پھرنے کے قابل نہیں رہتا اسٹارٹنگ میں۔ تو بہرحال فالج زدہ بندے پر بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا شخص کہ جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، جس کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، وہ جماعت کو چھوڑ سکتا ہے۔ اور بیماری، یعنی ایسی بیماری کہ جس میں آپ کو بہت زیادہ مشقت ہو اور آپ بہت زیادہ بخار میں پڑے ہوئے ہیں، اٹھنے کی آپ کی بالکل ہمت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں بندہ جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے، تو اس کو جماعت چھوڑنا اس کے لیے یہاں پر بھی جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح چلنے پھرنے سے جو معذور شخص ہوتے ہیں ان کے لیے بھی جماعت کو چھوڑنا جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح سخت کیچڑ ہو گئی ہے، آپ دیکھتے ہیں ایسے بارشیں ہوتی ہیں اور بارشوں کے دنوں میں بہت ہی زیادہ ہمارے یہاں تو چونکہ اتنی گندگی ہوتی ہے اور روڈ پر بہت ہی زیادہ، آپ نے آج کل روڈوں کا حال دیکھا ہوا ہے، وہاں پہ روڈ کم ہوتے ہیں اور گڈھے جو ہیں وہ زیادہ آ جاتے ہیں، تو ان گڈھوں میں گرنے کا بڑا خدشہ رہتا ہے اور بہت زیادہ کیچڑ ہو جاتی ہے۔ اور پھر جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ خصوصاً ہمارے کراچی میں تو گڈر ابل رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے یہاں پر پھر اگر اتنی کیچڑ ہو جاتی ہے تو جماعت کو چھوڑنا یہ جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑھاپا ہے کہ انسان سے چلا ہی نہیں جاتا، بہت ہی شدید انسان جو ہے وہ ضعیف ہو چکا ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، تو بڑھاپے میں بھی بہرحال جماعت کو چھوڑنا جائز ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا کہ اگر کھانا حاضر ہے اور آپ کو اس کی طلب بھی ہے، تو اگر آپ کھانے کو چھوڑ کر نماز کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کا دل کھانے کی طرف ہی لگا رہے گا، تو اسی لیے ہماری شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں، آپ کے اندر جو ہے وہ خوف خدا ہو اور آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور آپ دنیاوی تفکرات سے نکل کر خالص اپنے رب کی جو عبادت ہے اس میں آپ مگن ہوں۔ اور ہماری شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ نماز اس طرح پڑھیں کہ آپ کے ذہن میں دنیاوی تفکرات نہ ہوں، دنیاوی باتیں آپ کے ذہن میں نہ چل رہی ہوں۔ اسی لیے ایک پورا ایک پیکج ہوتا ہے، پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے اسی طریقے سے مسجد میں آنا ہے، پہلے سے مسجد میں داخل ہونا ہے اور وضو کر کے اپنے آپ کو وہاں پر بٹھانا ہے، اور سارے جو ذہن میں خیالات چل رہے ہیں ان کو باہر چھوڑ کر آنا ہے، اور پھر اس کے بعد خالص آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر جب یہ سوچ آپ کے ذہن میں رہے گی تو پھر آپ بالکل پابندی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکتے ہیں، اور ایسی نماز آپ کو فائدہ دے گی اور یہ چیز آپ کو اللہ کے قریب کرے گی۔ تو اگر کھانا موجود ہے اور آپ کو اس کھانے کی طلب بھی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں کھانا پہلے کھا لوں، آپ کے نفس کو اس کی خواہش ہے، تو پھر پہلے آپ کھانا کھا لیجئے، اور جماعت کو چھوڑنا آپ کے لیے بالکل جائز ہے۔ اور یہ اس لیے کیونکہ آپ کو بہرحال
جو آپ کا ذہن ہے وہ کھانے کی طرف لگا رہے گا اور نماز ادا کرنے میں آپ کو وہ خشوع و خضوع نہیں مل سکتا اور آپ کا ذہن وہی تفکرات میں لگا رہے گا۔ لہٰذا ہماری شریعت نے یہاں پہ رعایت دی کہ آپ پہلے کھانا کھا لیجیے اور پھر اس کے بعد نماز آپ خشوع و خضوع کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ اسی طرح ایسا شخص کہ جس کو قضاء حاجت ہو، پہلے قضاء حاجت کرے اور استنجا سے فارغ ہو کر پھر اس کے بعد نماز کی طرف وہ آئے، تو اس کے لیے بھی جماعت چھوڑنا یہ جائز ہوتا ہے، ورنہ اگر اسی حالت میں نماز نے شروع کر دی تو بہرحال اس کو مکروہ لکھا علماء نے کہ توجہ جو ہے وہ ساری اسی طرف لگی رہے گی کہ اس کو استنجا کی حاجت ہے، اس کو استنجا خانے جانا تھا اور اس کو قضاء حاجت تھی، وہاں سے فری ہونا تھا اس کو، لیکن ذہن وہیں لگا رہے گا کہ بندہ اسی حالت میں نماز پڑھے گا تو خشوع و خضوع نہیں مل سکتا۔ اور وہی بات کہ ہماری شریعت چاہتی ہے کہ آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں اور ایسی نماز ادا کریں کہ آپ کو وہ نماز اللہ کے قریب کر دے، آپ کو گناہوں سے روک دے، اور یہی نماز ہوتی ہے جو خشوع و خضوع والی ہوتی ہے، یہی اللہ کے قریب کرتی ہے بندے کو اور گناہوں سے دور رکھتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ انسان کے دل میں پھر جو ہے وہ اس طرح کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور پھر میں گناہ بھی کر رہا ہوں، تو پھر ایسا کر کے جو بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے اور یہ نماز اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جتنے بھی اعذار تھے نماز کی جماعت کو چھوڑنے کے لیے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے، تو چاہیے کہ اسی کے مطابق اپنی نمازوں کو ادا کیا جائے۔ اور اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسے مسائل ہو جائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو اعذار جو وجوہات آپ کو بتائی ہیں ان اعذار کو پیش نظر رکھ کے آپ جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں اور نماز آپ بغیر جماعت کے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان اعذار کی وجہ سے جماعت کو چھوڑ دیتا ہے پھر بھی اس کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے یہ جماعت جو ہے وہ کوئی جان بوجھ کے نہیں چھوڑی بلکہ اس کے سامنے عذر تھا، تو اس عذر کی وجہ سے اس کو ثواب بھی ملے گا۔ تو لہٰذا ہماری شریعت جو بہت بہترین شریعت ہے، لہٰذا کبھی بھی اپنے مذہب اسلام کو چھوڑنے کا تصور بھی ذہن میں لانا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔